رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور ان لوگوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی. تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھو ان کی تدبیر کا کیا برا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر ڈالا کہ بس ان کے گھر میں ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر. وہ اللہ جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے. درود و سلام ختمی مرتبہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر. میں زانو ادب طے کرتا ہوں نفوس قدسیہ کے سامنے جو مثل ستارہ تمام مومنین کے لیے مشعل راہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. میں نوکر صحابہ کا جو خادم ہے پنجتن پاک کے. ان اولیاء اور اوصیاء کی خدمت میں بھی سلام جو جا بجا قرۂ ازد پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں اور درود بھیجیے آپ کو ثواب ملے گا اور سلام بھیجیے آپ کو جواب ملے گا. آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں مرحبا سحر کا حصہ. آج 15 رمضان المبارک ہے. نہ جانے کیوں یکم رمضان سے یہ لفظ ادا کرتے کرتے آج اس کی ادائی میں کچھ خاص لطافت پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں رمضان المبارک اور آج ہے 15 رمضان المبارک. تو یہ مبارک اس طرح بھی ہے کہ یہ اللہ کا ماہ ہے جو ماہ سیام ہے جس میں آپ عبادات ریاضت اور اس کے علاوہ خوشنودی خدا کے لیے وہ تمام اعمال و افعال بجا لاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ رب تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اور یہ 15 رمضان وہ ہے کہ جب رب تعالیٰ ایسا راضی ہوا کہ اس نے سورہ کوثر کے مصداق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا ابتر کا تانا ختم کیا اور حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ظہور کے لیے اذن دیا. آج ولادت با سعادت حضرت امام حسن علیہ السلام ہے اور آج اس خصوصی سیشن میں ہم گفتگو کریں گے آپ کی ذات گرامی کے عنوان سے. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے مختلف اعمال و افعال جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہم ان پر بات کریں گے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن گزشتہ سے پیوستہ روز ہم نے جو ذکر کیا وہ دراصل امام حسن کے حلم اور سخاوت کا تھا. سخی بھی کیسا کہ کریم گھرانے کا فرد ہے. یہاں سارے ہی کریم ہیں. وہ کریموں کا کریم ہے جس کا نام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. کہا جاتا ہے کہ سخی ایک منزل ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو
خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ دوسری منزل بخیل کی ہے، وہ خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا۔ ایک اور لفظ ہے لعین، لام حمزہ یہ میم، یہ ایسا ہے کہ یہ اگر خود نہ کھا پائے تو کسی کو بھی نہیں کھانے دیتا۔ اور ایک ہے کریم، خود نہ کھائے لیکن دوسرے کو کھلاتا ہے، یہ وہ کریم ہے، یہ کریموں کے گھر سے ہے۔ تو آج سخاوت کے عنوان سے ہم آگے بڑھ کر سیاست کے عنوان پر آ گئے۔ عام تاثر یہ ہے کہ سیاست کے جو اصطلاحی معنی لیے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے یہ منفی ہے، کوئی منفی حوالہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دراصل یہ تو استعمال پر ہے کہ کسی ایک کیفیت کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں یا کسی ایک عمل کو آپ کیسے بجا لا رہے ہیں۔ سیاست ایسی بھی ہے کہ جس سے خدمت ہو، سیاست ایسی بھی ہے جس سے ریاست کے لیے بہتری ہو، سیاست ایسی بھی ہے جس سے انسانوں کی فلاح و بہبود ہو، اور ایک سیاست وہ ہے جس کے منفی معنی ہے۔ آج ہم جس سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ سیاست الہیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت امام حسن علیہ السلام، اس عنوان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو انتہائی واجب الاحترام، ذی وقار، اس لیے کہ انہوں نے نسلوں کا سفر کیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ وہ آج سے 2 دن پہلے ٹیلی فون کال کرنے پر اس رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ نہیں بنے، دراصل ان کے پیچھے نسلوں کا سفر ہے۔ خانوادہ سادات سے تعلق رکھتے ہیں مفتی نور محمد رحمانی رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو میں نے نسلوں کا سفر کہا ہے نا، اس میں آپ کے والد بزرگوار، اس میں آپ کے دادا حضور، ان سب کا حوالہ موجود ہے، یعنی آپ کا اس میں حصہ کم ہے، ان کا حوالہ زیادہ ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں قاری فیصل محمود بڑھائی صاحب آپ کا کہ آپ نے عمدہ انتخاب کیا، اور یقیناً اس میں زین بھائی کا بھی جو ہے وہ مشاورت رہتی ہے۔ اور اب ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سیاست کیا ہے؟ یہ ہے کسی کو دھوکہ دے دیا جائے، کیونکہ ہم عام معنی میں ایسا ہی کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اس شخص نے میرے ساتھ عجیب سیاست کھیلی ہے، بتایا کہیں کا اور لے کہیں گیا۔ اچھا، اس آدمی کو میں جتنا جانتا ہوں یہ بہت سیاسی آدمی ہے، یعنی ہم نے اس کے منفی معنی لے لیے ہیں۔ پہلے تو اس سیاست کے لفظ پر میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں نازل ان پر جو حسن مجتبیٰ ہیں، ابن مرتضیٰ ہیں، صفت مصطفیٰ ہیں۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ امام حسین، امام حسن کی اگر تعریف نہ کروں تو میں ایک سید ہوں، میں بے چین ہو جاؤں گا جب تک ان کی آپ کی تعریف امجد سنا۔ ہیں۔ بالکل، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ آدمی ہیں کہ جو جب بھی شاعری کرتے ہیں تو بڑا سخن ہوتا ہے ان کے انداز میں، بڑا ایک ندرت ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کا اقبال اس لیے بلند ہوا، سنیے گا، اقبال کا اقبال اس لیے بلند ہوا جو وہ قرآن کو سمجھ گئے، قرآن کے مزاج کے مطابق بات کی تو اقبال کا اقبال بلند ہو گیا۔ جو قرآن کو سمجھنے والا ہو، جس کا قرآن کا فہم ہو، وہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو ناطق قرآن ہو، اللہ اللہ اللہ، بولتا قرآن، جو بولتا قرآن ہو، واہ واہ واہ، جس کا عمل تفسیر بن جائے، واہ واہ واہ، جس کی شان قرآن میں آ جائے، واہ واہ، جس کے والد کا مقام ہو کہ وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو جانتے ہوں، کہاں کس کے لیے نانا کا یہ مقام ہو کہ قرآن ان پر نازل ہو، واہ واہ واہ، اور بی بی ان کی والدہ کا یہ مقام ہو کہ پوری ایک آیت ان کی شان میں اتر جائے، واہ واہ واہ، تو امام حسن مجتبیٰ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا مجتبیٰ رکھا، یہ چنے ہوئے ہیں، واہ، اور حسن سے ہی حسین ہے، واہ واہ، حسن سے ہی حسین ہے، جو اچھوں میں اچھا ہو۔ اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی حسن اور حسین جو مصدر ہے نا، ہا سین نون، حسنا سے، یہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، ان کو رکھا اس لیے ہے کہ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہاں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ واہ واہ، اور یہ نبی علیہ السلام کا کرم ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سامان رکھا ہے۔ واہ، ان کا تذکرہ کر کے ہی انسان اچھا ہو سکتا ہے۔ کیا بات۔ اور اب آپ کا وہ ہے سیاست کے حوالے سے، جی، سیاست الہیہ۔
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کو یہ سارے ارتقائی منازل طے ہو رہے ہیں، جی سارے ارتقائی منازل طے ہو رہے ہیں سیاست کے، اور سیاست کی انتہا جو ڈوبتی ہوئی تھی وہ امام حسین نے کربلا میں دکھا دی، اللہ، اور سیاست کا جو پھر دوبارہ انتہا جو ابتدا ہوگی اور اس کو آخری منازل تک لے کے جائیں گے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام مہدی ہوں گے۔ واہ واہ اب واہ، سیاست ہے کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں تو خدمت انسانیت، جی اللہ کی مخلوق کی خدمت، اور 3 نکات ہوتے ہیں سیاست الہیہ کے، جی، اللہ کی اطاعت، بے شک، صحیح ہے، رسول کی اتباع، واہ، اور انسانیت کی خدمت۔ کیا کہنے، اور امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں بچپن سے لے کر آپ کے جو آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پوری زندگی کا خلاصہ یہ، کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا 3 الفاظ کے اندر امام حسن مجتبیٰ کی زندگی پہ نظر ڈالو، میں کہوں گا اللہ کی اطاعت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، واہ واہ، رسول کی اتباع میں مقام ایسا، رسول کی مقام اتباع کیسے کہ جو رسول خود جن سے محبت کریں۔ آپ نے ابھی واہ بات کی تھی حلم کی، اور دیکھیں میرے رسول نے کیا نشانی بیان کی ہے، ایسے حسن کو کھڑے کریں اور ایسے حسین کو کھڑا کریں، ہاں تو سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ ہیں حسن، بے شک، اور ناف سے لے کر قدم تک شبیہ مصطفیٰ ہیں حسین۔ حسین ابن علی، آپ نے حلم کی بات کی جو کل بات ہوئی تھی، اور حلم اور صبر اور شکر کا جو ماخذ و مصدر ہے وہ سر اور دل ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اللہ کے حبیب نے بتا دیا کائنات میں حلم کی ابتدا بھی حسن ہے اور حلم کی واہ انتہا واہ بھی واہ واہ حسن، واہ واہ، کیا اور کہنے، شجاعت کہتے ہیں جو مشکل حالات میں کھڑا ہو جائے، ہاں جی، مشکل حالات میں صبر کا ایسا پہاڑ ہو جائے، ایسا استقامت کا پہاڑ ہو کہ رہتی دنیا تک اگر کسی کو صبر اور شکر اور شجاعت دیکھنی ہو تو اس کو دیکھے، تو رسول نے حسین کو کھڑا کر دیا، واہ واہ اور واہ، جو کھڑا ہونے کا جو ماخذ و مصدر ہے وہ قدم سے ہے، تو رسول نے کہا ناف سے قدم تک میری شبیہ ہے حسین۔ کیا کہنے، کیا تو کہنے، سیاست کی بات اگر آپ کو سمجھنی ہے، نبی علیہ السلام نے تصور جو دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، جی، ریاست مدینہ کی جو جس لفظ کو جو ہے وہ آج کل ذرا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے معنی و مفاہیم جو ہے وہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو حقیقی تصور ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ، جی، ریاست مدینہ میں ہے کیا؟ یتیموں، بیواؤں، مساکین کی مدد کرنا۔ میں قربان جاؤں، اسٹیٹس کیا ہے شرازی بھائی، آج کوئی اعلیٰ خاندان کا ہونا، جس کا کیلیبر، جس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہو، ان کے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، یہ گھرانہ کیسا لجپال ہے، یہ گھرانہ کیسا کریم ہے کہ اس ماں کی اولاد کہ جن کے لیے جنت بنائی گئی، کہنے دیجیے، بالکل، اور اس باپ کا بیٹا کہ جو مومنوں کی جان اور ایمان ہے، واہ، اس نانا کا نواسا جو سید الانبیاء ہے، آہا، اور اس بھائی کا بھائی جو سید الشہداء ہے، واہ اور واہ، خود وہ جو جنت جو سردار ہے، ان سے بنا بے کے شک، رکھنا میاں تو جنت ملے گی، ہاں ہاں ان بالکل، سے بنا کے رکھنا اور ان کے طریقے پہ چلنا، اور ان کے طریقے پہ اگر چل گئے تو تم جنت کو ڈھونڈتے ہو، جنت تمہیں ڈھونڈے گی۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، اب سیاست اور ریاست کو بتایا ہے امام حسن مجتبیٰ نے۔ بہت مشکل حالات ہیں، میں پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل حالات ہیں، اور آج جو ہے امیر وقت جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے مشکل حالات میں ہی سمجھتا ہوں میرے جد امجد سیدنا علی حیدر کرار کے تھے، چاروں طرف سے مشکلات ہیں، مگر سلام و علی آپ پر کہ مشکل حالات پہ آپ نے فیصلے رہتی دنیا تک کر کے دکھا دیے۔ اللہ، لیکن سر جب مشکل ہو نا، پریشانی ہو، تو عقل زائل ہو جاتی ہے، بالکل، قوت فیصلہ میں تذبذب آ جاتا ہے، تذبذب آ جاتا ہے، بہت اچھا لفظ سمجھ گیا، تذبذب آ جاتا ہے۔ مگر سلام ہو اس لجپال گھرانے پہ، یہ خاندان وہ ہے کہ مشکل وقت میں فیصلے کر کے دکھاتا کیا ہے۔ کہنے، ارے ان کے مرد تو چھوڑیے، اگر عورت بھی کھڑے ہو جائے تو بڑے ریاست کے اندر، بڑے دربار کے اندر بتا دیتی ہے کہ علی کی بیٹی ہے، تو علی کا بیٹا کیسا ہوگا۔ بے شک، بے شک، تو یہاں پوری زندگی کا خلاصہ کلام قرآن کے مطابق چلنا۔ قرآن، اچھا لوگ اس زمانے میں غلطیاں کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی نہیں مانتے۔ ہاں، یہ وہ ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی عملی تفسیر بن کر دکھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یعنی وہ مجھے یاد آ گیا ایک جملہ، قول معصوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ
بہترین تبلیغ دین یہ ہے قبلہ، بہترین تبلیغ دین یہ ہے کہ منہ سے کچھ کہنا نہ پڑے، واہ واہ واہ، جس سے پورا پیغام آپ کے عمل سے پہنچ جائے۔ لیکن آج جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں جس قسم کی سیاست کو فروغ ملا ہے اور جیسے سیاسی کردار ابھر کر ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ کہاں سے ماخذ ہیں؟ یہ بھی تو کہیں کسی کو رول ماڈل کرتے ہوں گے، یہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اور وہ سیاسی جو منظرنامہ تھا جو مطلب اہل بیت اطہار سے ہمیں ملا تھا، وہ ہم اخذ کرنے میں ناکام کیوں ہو گئے؟ بھائی بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور رہتی دنیا تک اصول قرآن نے بتا دی۔ ہم تو اللہ کی مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں لفظ نہیں کہوں گا، جی ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے اصول بیان کر دیے، 2 لشکر بیان کر دیے۔ ایک کے لشکر کے سپہ سالار امیر لشکر کبھی آدم ہوئے، کبھی شیش ہوئے، کبھی صالح ہوئے، کبھی عیسیٰ واہ ہوئے، واہ، کبھی موسیٰ ہوئے، واہ کبھی واہ، داؤد ہوئے، کبھی یوسف ہوئے، کبھی عیسیٰ ہوئے، موسیٰ ہوئے، پھر محمد رسول اللہ ہوئے۔ واہ اور واہ، پھر اس جب لشکر کے اندر ایسا ایسا معاملہ لچک آئی تو پھر اس لشکر کے امام حسین ہوئے۔ واہ واہ واہ، یہاں شیطان ہوئے، نمرود ہوئے، فرعون ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور پھر حامان ابو ہوئے، جہل ہوئے، بالکل۔ پھر یزید آ گیا۔ اچھا، کوالٹیز قرآن نے بیان کر دی، یہاں محبت ہے، واہ یہاں نفرت ہے، یہاں پیار ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں واہ، عاجزی انکساری ہے، یہاں تکبر ہے، اللہ، یہاں جنت کی طلب ہے، یہاں دنیا کی طلب ہے، واہ واہ، یہاں اللہ پرست ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، واہ یہاں واہ، مخلوق کی خدمت ہے خالق کے لیے، واہ، یہاں مخلوق کی خون نچوڑنا ہے مال کے لیے، واہ واہ واہ، یہاں ایسا ہی ہے، یہاں حساب کا معاملہ ہے، یہاں مال کا معاملہ ہے، یہاں یہاں قبر کو یاد کرتے ہیں، یہاں گھر کو یاد کرتے ہیں، واہ واہ، محل کو یاد کرتے ہیں، یہ ساری نشانے بیان کی، اور آج بھی موجودہ زمانے کے اندر یہی معاملہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا بہت قلیل عرصہ ہے جو خلافت کا ہے، خلافت جی کا ہاں۔ اور یہ میں اس میں ایک ذیلی سوال بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے کیا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عرصہ خلافت کے بعد وہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، یا خلافت راشدہ میں وہ 6 ماہ بھی شامل کیے جاتے ہیں؟ خلافت راشدہ 30 سال کی جو کہا جاتی ہے اہل سنت کے نظریے کے مطابق، اگر آپ اس میں 6 مہینے ایڈ نہیں کریں گے تو رسول کی حدیث کا انکار کریں گے۔ اللہ، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا وہ قبلہ 30 برس ہی درست پورے نہیں ہوں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، اور اسی زبان سے 30 سال نکلے تو 30 سال آپ کو 6 مہینے شامل کرنے پر ہوں گے۔ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو مسلمہ طور پر 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ کیا بڑی بات آپ نے کہی ہے۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ 30 برس کا یہ خلافت راشدہ کا عرصہ ہے، لیکن گفتگو جاری ہے، مرحبا سحر بھی جاری ہے، مختصر سا وقفہ۔ جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا مرحبا سحر میں آپ کا میزبان آغا شیرازی آپ کے ساتھ۔ چہرے کو جو میں نے ڈھک چھوڑا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کم از کم یہ پیغام آپ تک ضرور پہنچ جائے کہ ماسک ایک انتہائی اہم شے ہے جو رافع ہو سکتا ہے، دافع ہو سکتا ہے اس مرض کے لیے جو ایک وبائی سلسلہ چاروں اطراف سنائی دیتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ اور ہم چونکہ یہاں پر وہ جو ایک SOP ہے اس کے مطابق مخصوص فاصلے پر بیٹھے ہیں، لیکن باوجود اس کے اس ماسک کو میں پہن کر ہی آیا تھا، اور جب یہاں سے لوٹ کر جاؤں گا تو یہ ماسک پہن کر ہی جاؤں گا۔ آپ بھی ماسک پہنیے، SOPs کا خیال رکھیے، چاہے صوبائی حکومت ہو یا کہ وفاقی حکومت، ان کی جانب سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں دراصل وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد تقی مہدوی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کا بیانیہ ویسے تو سیاسی عنوان سے آج موضوع بھی سیاست ہے، امام حسن اور سیاست الہیہ، لیکن آپ کا جو بیانیہ ہے
وہ عام سیاسی بیانیے سے ذرا مختلف ہے. اس میں کہیں کڑواہٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس مٹھاس ہی مٹھاس ہے, اور آپ کو بات پہنچانے کا سلیقہ آتا ہے. آپ کی آواز پردے سے جا کر ٹکراتی ہے, پھر وہ سماعتوں سے صحن دل میں جگہ بناتی ہے, اور پھر وہ ہمیشہ ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے. سلامت رہیے, بہت شکریہ. ایک مقابلہ ہے حسن قرات جس کا انعقاد پہلے روز سے ہو رہا ہے, اور آج اس کا چوتھا کوارٹر فائنل ہے, جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج فائنل کوارٹر فائنل ہے, کیونکہ اس کے بعد کوارٹر فائنل نہیں ہوگا, پھر سیمی فائنلز ہوں گے, اور 2 سیمی فائنلز کے بعد پھر ہم فائنل سٹیج پہ جائیں گے. تو میں قاری صاحبان فیصل محمود بڑائی صاحب اور سید محمد یحییٰ جعفری صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے بچے کو یہاں مدعو کروں گا. قاری محمد جنید مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا, آپ نے قرات کا یہ مقابلہ جو ہے وہ اس مرحلے تک جیتا ہے کہ آپ کوارٹر فائنل میں آ چکے ہیں. آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے احباب موجود ہیں, سب سے کہہ رہا ہوں 2 منٹ کا میگزیمم ٹائم ہے آپ کے پاس, اس سے زائد پر آپ کے مارکس کٹیں گے, اور آپ تلاوت کریں گے منصفین کی اجازت سے. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, پابند ہیں ہم, میں بھی, اور ہمارے ساتھ رامانی صاحب بھی اور تقی مہدوی صاحب بھی. جی چاہتا ہے کہ داد دیں, اور وہ جو ٹیلنٹ ہے اس پہ داد دینے کا جی چاہتا ہے, لیکن چونکہ منصفین موجود ہیں انہوں نے ہی جو ہے مارکس دینے. اگلے ہمارے جو قاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, قاری سید زاہد مدرسہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے. جی تشریف لائیے. اور تقی مہدوی صاحب, اگر ہم داد دے بھی دیں تو میرے خیال ہے نتائج پہ تو اثر انداز نہیں ہوگا یہ. جی انشاءاللہ یہ جو مزاج ہے وہ عادلانہ مزاج اور منصفانہ مزاج کے مالک ہیں, تو یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. تو پھر ہم کیوں ضبط کریں؟ جی بالکل, داد دینی چاہیے, ذکر الہی اس بہانے سے بھی کرنا چاہیے. بالکل جی, بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الجن من مارج
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह। इसके बाद कारी मोहम्मद ताहिर अदारा उलूम इस्लामी शांति नगर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप आएंगे और आप तिलावत कलाम पाक का शरफ़ हासिल करेंगे, हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। इसलिए कि आप सब उम्र में सिन में हमसे कम सही, लेकिन आप सब के नामों के साथ साहब लगा दिया गया है क्योंकि आप कुरान की तिलावत करते हैं। आप तमाम कारी साहब हैं। जी बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم صدق الله العظيم आज का मुकाबला है हुस्न क़िरात यानी चौथा क्वार्टर फाइनल, और ये आखिरी क्वार्टर फाइनल था। इसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल का मरहला है अपने अख्ताम को पहुंचा। जजेस अपने नताइज मुरतब कर रहे हैं और इसी के दौरान मेरे जहन में ख़्याल आया, क्योंकि मैं रवानी साहब आपसे जो बात कर रहा था सियासत के उन्वान से, तो मेरे जहन में ख़्याल आया क्यों ना तकी महली साहब से ये जाने कि ये मिंबर व महराब जो है उस पर मौजूद जो अहबाब है
وہ اگر یہ تصور کر لیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کا کام ہے، جو پراگندہ ماحول میں جیتے ہیں وہی سیاست کریں، وہ اس طرف راغب نہ ہوں، اور وہ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں انہی کے ذمہ آ جائے سب کچھ، سارا نظم و نسق، تو اس میں سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ پھر کیا کیا جائے، اور عمومی طور پر سیاست کے لیے احکامات الہیہ ہیں کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور اس کے لیے میں سب سے بہترین مثال خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنا چاہوں گا، کہ جنہوں نے جب دین اسلام کا آغاز کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری صرف ذمہ داری نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کر دینا ہے، بلکہ بہت سارے اور احکام شریعت ہیں کہ جس کی خود انہوں نے بھی لاج رکھی ہے اور حکم بھی دیا ہے جی کہ تمہیں اس چیز کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ماحول بنا ہے، اگر ایک شخص خود اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے اور سجدہ بتوں کو نہیں کر رہا، وہ کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے، تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کہیں بھی سجدہ کرے؟ کچھ سورج کو پرستش کرنے والے ہیں، کچھ چاند کو پرستش کرنے والے ہیں، تو یہ ایک غیر مرئی وجود کو اگر پرستش کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن نہیں، اسلام ایک انقلاب کا نام ہے، اور اسلام ایک معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے، اور اسلام ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے۔ اس لیے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنے جب بچوں کو وصیت فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم ہمیشہ ظالم کے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے حامی و ناصر بنے رہنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ظلم کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے تو بہرحال معاشرے کے اندر وہ اچھی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور ظلم کا خاتمہ ایسے گھر میں بیٹھ کر صرف تسبیح نکالنے سجدے کرنے سے نہیں ہو سکے گا۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پروردگار اس وقت تک کسی قوم کی حالت بدلتا نہیں ہے جب تک انسان خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو قوم کے اندر تبدیلی ہمیں ہی لے کر آنی ہے، ایسا نہیں کیونکہ آسمان سے مخلوق اترے گی اور وہ یہ کام کرے گی۔ اگر فرعون جیسے افراد آ کر حکومت کرتے رہیں گے تو ہمیشہ ظلم، بربریت، جہالت اور تشدد کا ماحول رہے گا، اور اگر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں آئیں گی تو پاک اور شریف ماحول بنے گا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی جو پیار و محبت ہے اور جو تربیت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس طرح سے، جس طرح سے نبی اکرم نے مدینے جاتے ہی جو بنیاد رکھی ہے مسجد کی، جس مسجد کی بنیاد کی وجہ سے سبھی کے لیے ایک مرکز بن گیا کہ ہمیں آنا ہے اور نبی اکرم سے ملاقات کرنی ہے، آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ مسجد نبوی جو ہے وہ صرف عبادت کی غرض سے نہیں ہے، وہ ایک طرح کا جو ہے وہ دارالحکمہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اسی زمانے کا سینٹ ہے، گویا سینٹ ہے۔ واہ واہ واہ، وہیں پر آ کر پارلیمنٹ گویا لگ رہی ہے، اور وہیں پر آ کے لوگ اپنی مشکلات کو بیان کرتی ہیں، اور وہیں پر آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اصحاب صفہ کے لیے جو انتظام ہو رہا ہے اسی مسجد نبوی کے پہلو میں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو مال و دولت مند سمجھتا ہے اور مالدار سمجھتا ہے تو آتا ہے نبی اکرم کی خدمت میں کہتا ہے کہ میرے پاس بہت سے گھر موجود ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نادار ہے، بے گھر ہے، تو ہمارا گھر ان کے لیے حاضر ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ انصار نے واقعاً بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جب مال غنیمت آتا اور نبی اکرم بیان فرماتے کہ کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ مال میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں، تو نہ صرف یہ کہ انصاری کہتے تھے کہ آپ بے شک یہ مال تقسیم کریں، بلکہ جو ہمارے پاس مدینے کے اندر جائیداد موجود ہے اس میں بھی انہیں شریک کر دیجیے۔ تو یہ جو قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اگر نبی اکرم صرف اپنی انفرادی زندگی کو دیکھتے تو کبھی بھی یہ ماحول نہیں بن سکتا تھا۔ اور پھر ہم اسلام کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نصف ایمان نظر آتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اسے سرچ کرنے کی کوشش کی کہ کون کون سی چیزیں نصف ایمان ہیں۔ ہم نے دیواروں پر تو دیکھا ہے، البتہ اسی دیوار کے نیچے کوڑا کرکٹ بھی دیکھا ہے، لیکن دیواروں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی کیا چیز ہے؟ صفائی اجتماعی چیز ہے، یہ معاشرتی چیز ہے، اس کا تعلق پورے شہر سے، پورے ملک سے ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ الطہر نصف الایمان کی عبارت ہمیں روایات میں ملتی ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں نصف ایمان ہیں۔ مثال کے طور پر من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس نے حلال طریقے سے شادی کر لی تو اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو آدھا ایمان صفائی سے بچ رہا ہے، آدھا ایمان شادی کرنے سے بچ رہا ہے۔ الصبر نصف الایمان، صبر کرنا بھی نصف ایمان ہے۔ تو بہت ساری چیزیں نصف ایمانی کیوں قرار دی گئی ہے؟ جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس کی وجوہات کے اندر لکھا ہے کہ انسان ایک چیز کا مرکب نہیں ہے، انسان کے بہت سارے مختلف ڈائمنشنز اور بہت سارے مختلف زاویے ہیں، اور ہر زاویے کے اندر
جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو کبھی صبر نصف ایمان بنتا ہے، کبھی ازدواج نصف ایمان بنتا ہے، کبھی صفائی نصف ایمان بنتی ہے، کبھی یقین نصف ایمان بنتا ہے. کیا بات. تو اسلام ایک مکمل پیکج اجتماعیت کا مذہب ہے جس کے اندر انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت بھی موجود ہے، اور کسی بھی نقطے کو اسلام نے خالی نہیں چھوڑا ہے. ہم اگر بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اس کے بھی احکام ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے بھی احکام ہیں. تو پھر کیوں نہیں کہ سیاست کے عنوان سے بھی واضح طور پر احکامات موجود ہیں. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ نصف ایمان کا جو حوالہ دیا، صفائی بھی ہے اس میں، آپ نے کہا کہ ازدواج کا حوالہ بھی ہے، اور اس میں آپ نے کہا صبر بھی ہے. تو مجھے ایسے تصور میں آ رہا ہے کہ ازدواج کا حوالہ اگر آدھا کر لیا جائے تو عمومی حالات میں آگے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو ایمان تو مکمل ہو جائے گا. تو ہم جو ہے وہ کچن کی جانب جاتے ہیں اور شیف سبین سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا خصوصی تیاری ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آقا، آج جو ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آپ کو سب سے پہلے مبارک ہو. جی بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک. تو اس حوالے سے میں نے ایک اپنے سیٹ پہ دسترخوان سجایا ہے جس میں کوشش کی ہے کہ بہت ساری چیزیں میں اپنے ناظرین کو دکھا سکوں. تو ہم یہ سارا دسترخوان آپ سے دیکھیں گے، اس لیے کہ ہم اس دسترخوان میں شریک ہوں گے. امام حسن کا دسترخوان ہے، حسن مجتبیٰ کی جو ہے وہ ذات گرامی پہ گفتگو ہے. مرحبا سحر جاری ہے، مختصر سا وقفہ. رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا مرحبا سحر، مرحبا ناظرین. میں آپ کا میزبان، اور ایک انتہائی دلچسپ مرحلہ آ گیا ہے. اور دلچسپ مرحلہ کیا ہے کہ وہ جو حسن قرات کا مقابلہ ہے جس میں ہمارے منصفین ذی وقار نمبر شمار کر کے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن ڈکلیئر کرتے ہیں. پھر یہ چوتھا کوارٹر فائنل ہے، اور اس کے بعد پھر سیمی فائنل اور فائنل کا مرحلہ ہے. تو اس میں ایک مرتبہ پھر پوزیشن آ گئی ہے ٹائی کی. پہلی پوزیشن واضح ہو چکی ہے، لیکن ٹائی پہ آ گئے ہیں دو نوجوان. اب جانا تو آگے دو نوجوانوں نے ہے، تو ان دونوں میں سے مزید ایک کا انتخاب کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر انہیں قرات کے لیے بلایا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کر اس مقابلے میں دوبارہ شریک ہوں تاکہ منصفین ان کو نمبر دے سکیں. اسی دوران وطن عزیز کا ایک معروف ثنا خاں، شاہ رخ عباس خاں ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. اور کل جب ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کر رہے تھے تو یہی آیات مبارکہ آپ نے کوٹ کی تھی، اور ان ملتے ہوئے دو پانیوں پر آپ نے گفتگو کی تھی. وہ مجھے یاد آ گئی، میں نے کہا یہاں سے مشتق ہوتا ہے. اگلا ہمارا جو پارٹیسپینٹ ہے جن کے درمیان میں یہ ٹائی ہوا تھا، ان کا نام ہے، جی تشریف لائیے. کون سے پارٹیسپینٹ ہیں؟ فرسٹ پوزیشن ڈکلیئر ہو گئی ہے نا جی؟
قاری محمد طاہر آ جائیں. جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. اور یہ ایک مرتبہ پھر سننے کے بعد میں تو مشکوک رہتا ہوں، حالانکہ ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن منصفین کو دیکھ کر میں مشکوک رہتا ہوں کہیں وہ دوبارہ سے نمبر ایسے نہ دے دیں کہ دوبارہ ٹائی ہو جائے، تو ایک مرتبہ پھر ہمیں بریک میں جا کر سننا پڑے. ایسا بھی ہوا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو ہم نے بریک میں جا کر سن لیا. بھائی نتائج تو انہوں نے مرتب کرنے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ چلے اور ہم صبح فجر تک یہی سنتے رہیں بار بار کہ کتنے نمبر آ رہے ہیں. اچھا، اسی دوران وہ جو خوشبو ہے وہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے اپنی جانب، اور ہم جا رہے ہیں شیف سبین کی جانب، جہاں پر انواع و اقسام کے جو ہے وہ خوان موجود ہیں دسترخوان پر سجنے کے لیے، اس لیے کہ یہ دسترخوان کوئی عام نہیں، یہ جو ہے یہ جشن سبز قبا کا دسترخوان ہے، یہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ہے. ویسے تو آئمہ اہل بیت کی جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں ہر ایک نے دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، لیکن یہ نسبت دسترخوان کی امام حسن سے کچھ خاص ہو گئی. اور آج دسترخوان امام حسن پر کیا کیا آپ چن رہی ہیں، یہی شاید مناسب لفظ ہے، دسترخوان پہ چننا. جی آغا، پلاؤ جو میں پکا رہی ہوں وہ پلاؤ میں نے دم پہ رکھے ہوئے ہیں، 2 سے 4 منٹ اس میں لگیں گے. باقی کی جو ریسیپی تھی میں نے گرین مسالے میں چکن پکائی ہے، وہ تیار ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، میں دکھا دوں یہ. اور ساتھ اس کا چہرہ ضرور دکھائیے، وہ کیا کہتے ہیں، منہ دکھائی. یہ جو گرین میں نے ہرا سالن بنایا ہے یہ تیار ہے. اور باقی اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دہی بڑے واہ واہ واہ، آپ نے تو افطار کا بھی اہتمام کر دیا ہے سحر کے ساتھ ساتھ. جی، اور ساتھ میں جو ہے وہ وانٹون بھی بنائے ہیں، کسٹرڈ بھی بنایا ہے. وانٹون وہی ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ سموسے کا وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جی بالکل، میں آپ کو اس کی شکل دکھا دیتی ہوں. اس طرح کی ہوتی ہے شکل، ٹھیک ہے، سموسے کی طرح. واہ واہ، ٹھیک ہے. یہ اسٹارٹر کے طور پہ دسترخوان پہ ہم عموماً اپنے گھروں میں بچوں کے لیے رکھتے ہیں یا بڑوں کے لیے بھی. میرا خیال ہے یہ اگر یہ اسٹارٹر کے طور پہ تو ادھر بھیج دیجیے فوری طور پہ. میں بالکل بھجواتی ہوں. اور بس چاول جو ہیں وہ دم پہ رکھے ہوئے 2 سے 3 منٹ میں چاول بھی تیار ہے. ویسے کتنی دیر اس کو دم پہ رکھنا پڑتا ہے دم جب تک اس کا دم نہ نکل جائے؟ نہیں، اتنا نہیں، اتنا کہ کھلے کھلے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دم پہ رکھا جائے اور ایک دم سے جو ہے وہ دم ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے، معوضہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. مطلب ہو سکتا ہے نا کہ بندہ بناتے بناتے دم دیتے دیتے اتنی دیر ہو جائے کہ اپنا ہی دم نکل جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اور کیونکہ ہماری خواتین جو ہے نا، کوئی دم بھی تو پڑھا جا سکتا ہے اس کے اوپر کی جلدی سے بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور کیونکہ ہماری خواتین جو ہے نا وہ ہیڈک بہت لیتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ خلوص سے دل سے، چاہے آپ دسترخوان امام حسن علیہ السلام بنا رہے ہوں یا ویسے بھی عام روٹین میں پکا رہے ہوں،
تو وہ بہت اچھی طریقے سے کھانا پکایا جا سکتا ہے, پریزنٹیشن بھی کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اور آج آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد کہ آپ نے دسترخوان امام حسن کے لیے جو اہتمام, انتظام اور انتظام کیا ہے وہ بھی آپ کے لیے واقعاً جو ہے وہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. اور کچھ روشنی بھی دیکھ رہا ہوں میں آپ کے اس فلوٹ کے اوپر اطراف میں, جس روشنی کو آپ نے خاص طور پر جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی دیکھ لیں, جو میں نے کیونکہ تھوڑا ٹائم کم تھا. اچھا, یہ آپ نے کیا اس کے اوپر سرکار امام حسن کا نام لکھا ہے؟ جی, میں نے امام حسن علیہ السلام لکھا ہے اور باقی پنجتن کے نام ہیں اور اللہ کا یہ جی اس طرح سے, کیونکہ ٹھنڈا کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا جلدی بنا دیا تھا تاکہ اور چیزوں میں اپنا ٹائم دے دوں. واہ 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 واہ, زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے. اور دسترخوان امام حسن کا اہتمام ہے, یہ وہی دسترخوان ہے جہاں پر نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ نسل دیکھی جاتی ہے, نہ مذہب دیکھا جاتا ہے, نہ مسلک دیکھا جاتا ہے, اور یہاں پر سب کے لیے باہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کہ وہ ان کا مزاج یہی ہے, ان کو خدا تعالیٰ نے ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے. اور نہ جانے کیوں وہ بات جو میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, اور میں چاروں رحمانی صاحب آپ سے جانوں کہ ایک جانب تو اجداد کا ایسا حوالہ ہوتا ہے جس پہ کوئی شرمندہ ہو, اور ایک حوالہ ایسا ہوتا ہے جس پہ فخر ہو. تو امام حسن کے جد امجد پہ اگر نگاہ ڈالی جائے تو جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان اور جناب ابو طالب کا عنوان موجود ہے نانا اور دادا کی حیثیت میں, لیکن اوپر بھی یہ شجرہ جو ہے وہ شجرہ طیب ہے, اور جو بھی ان سے یعنی پورے خانوادے سے برخلاف اگر کھڑا ہو اس کے شجرے میں بھی کہیں نہ کہیں خامی یا خرابی نظر آتی ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ گلاب کے پودے میں گوبھی کا پھول نکل آئے, گلاب کے پودے میں گلاب ہی نکلتے ہیں. یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. یاد رکھیے گا, جہالت اور علم جب آتا ہے تو روشنی لے کے آتا ہے, العلم نور, اور جب روشنی آ جاتی ہے تو ظلمتوں کی اور جہالت کے پردے ختم ہو جاتے ہیں. اور جب جہالت ہوتی ہے تو جہالت جسٹ لائک اندھیرا, جی جب اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. اور یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کی وجہ سے عالم کائنات میں روشنی ہے. بات سمجھ رہے ہیں, عالم کائنات کے اندر روشنی کو قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن, رحمان نے سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن. اور یہ وہ قرآن, یہ وہ خاندان ہے, امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں یا بعد کے لوگ ہوں, کہ جو قرآن کی عملی تفسیر ہیں. بے شک آج اس زمانے کے اندر اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں, وہ قرآن کے قریب ہو جائیں, قرآن ان کے قریب ہو جائے, تو اس خانوادے سے جڑ جائیں. کیونکہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فہم عطا فرماتا ہے. قرآن پڑھنا اور ہے اور فہم قرآن اور ہے, حدیث پڑھنا اور ہے اور مزاج حدیث کو سمجھنا اور ہے. بلا شبہ بلا شبہ. اور آپ ہی کا جملہ جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا وہ میں ایسے یہاں کہہ کر بڑا کروں گا کہ جیسے کسی کتاب کو خرید کر کے آپ گھر لے آئے اور اس کے معلم کے سوا پڑھ لیں تو آپ کو اس طبقے کی یا اس درجے کی سند نہیں مل سکتی جب تک آپ کے پاس معلم کی رسائی نہ ہو. چنانچہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی فرمایا تھا کہ وہ ناطق قرآن ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن آپ حامی قرآن ہونا چاہے, اہل قرآن ہونا چاہے, اور ناطق قرآن سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو؟ بحیثیت ناطق قرآن کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یہ بولتا قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ ایک جوڑی بنا کر جا رہے تھے, اور فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی اور ثقیل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن کریم ہے, کتاب خدا ہے, اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے کسی سے بھی وابستہ ہو جاؤ, فرمایا ان دونوں سے وابستہ رہو. جب تک تم دونوں سے وابستہ رہو گے تب تک تم گمراہی سے بچے رہو گے. کیا میں اسے تھیوری اور پریکٹیکل نہ کہہ دوں؟ بالکل یہی ہے کہ یہاں پر ایک تحریری صورت میں ہمیں نظر آتی ہے قرآن, یعنی گویا اگر ہم یوں کہیں کہ
قرآن ہی کو اگر کسی انسان کی شکل دی جائے تو وہ اہل بیت بنتی کیا ہے، بات اور اہل بیت کو تحریر کی صورت دی جائے تو وہ کیا قرآن بات بنتا ہے، ہے۔ کیا بات۔ اور سورہ رحمان کی آیات ہو، جس طریقے سے ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی مرج البحرین یلتقیان پر، اسی طریقے سے سورہ دہر کی آیات ہو، یوفون بالنذر ویخافون، اور پھر آگے قرآن مجید ہی کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ تو یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ ان کی شان میں اتری ہے جنہوں نے قرآن جیسا عمل کر کے دکھایا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ پہلے ان کا عمل آیا ہے، پھر قرآن کریم کی آیات آئی۔ واہ واہ۔ آج بھی انشاءاللہ بہت سے سارے افراد ہوں گے جو نظر مانتے ہوں گے، اس کو پورا کرتے ہوں گے، اور یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے ہوں گے، لیکن وہ اور ہیں جو قرآن کی آیتوں کے بعد عمل کریں، اور وہ اور ہیں جو قرآن کی آیتوں سے پہلے عمل کریں، بلکہ آیتوں کا سبب بن جائے۔ سبحان کیا اللہ۔ بات ہے۔ بلکہ میں اس میں ایک سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کر پھر آگے بڑھوں گا۔ آپ دونوں حضرات سے یہ میرا سوال ہے کہ کچھ تو ایسے فضائل و مناقب ہیں امام حسن مجتبیٰ کے جو تمام پنجتن پاک میں نظر آتے ہیں، بے شک کچھ ایسے مناقب و فضائل ہیں جو دونوں بھائیوں میں نظر آتے ہیں، حسن اور حسین میں، اور کچھ ایسے فضائل ہیں جس میں وہ یگانہ ہیں، ندرت آمیز ہیں، اکیلے ہیں، واحد ہیں، منفرد ہیں۔ میں ان پہ آپ سے روشنی چاہوں گا، اور میں چاہوں گا یہاں پر شاہ رخ عباس آپ کی جانب سے بحضور حسن مجتبیٰ علیہ السلام دو اشعار ہوں گے، اور اس کے بعد ہم نتائج کی جانب آئیں گے۔ نتائج تیار ہیں آپ کے؟ جی بسم اللہ۔ گلشن میں سیدہ کے پہلا جو گل کھلا ہے، گلشن میں سیدہ کے پہلا جو گل کھلا ہے، اس پھول سے معطر، اس پھول سے معطر کونین کی فضا ہے، پہلا جو گل کھلا ہے۔ مولا حسن کی مدحت کرتا ہوں میں ہمیشہ، مولا حسن کی مدحت کرتا ہوں میں ہمیشہ، کہ ان کی ثنا میں آتا، ان کی ثنا میں آتا قرآن کا مزہ ہے، پہلا جو گل کھلا ہے، اور اس بات سے آیا ہے مولا حسن کی عظمت، اس بات سے آیا ہے مولا حسن کی عظمت، کہ مدحہ سرائے ان کی معبود کر رہا ہے، پہلا جو گل کھلا ہے۔ جی نتائج کی جانب۔ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا پڑھا، جی ہمیں ٹائی کرنا پڑا۔ آپ نے دو بچوں کے نام بتانے ہیں جو اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ جی 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 جو آگے جا رہے ہیں محمد طاہر اور محمد جنید۔ قاری محمد طاہر ادارہ علوم اسلامی شانتی نگر، اور قاری محمد جنید، قاری محمد جنید مدرسہ جامعہ حنیفیہ غوثیہ طارق روڈ۔ آپ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تحائف جا رہے ہیں تنتر سویٹس کے اور مغلیہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو گوبیز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی دے رہے ہیں، لیکن اگلے مرحلے میں حبیب آئل ملز کی جانب سے بیش قیمت بڑے انعامات بھی آپ کے منتظر ہیں۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جاری ہے مرحبا سحر۔ کا مہینہ یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے۔ مرحبا رمضان، مرحبا۔ مرحبا سحر میں میں آپ کا میزبان آپ کے ہمراہ، اور مرحبا رمضان کا یہ عنوان ہے، سچ نیوز کی اسکرین ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک کپر لیا ہوا تھا، وہ میں نے اسے اتار دیا کیونکہ سب احباب نے کہا کہ آپ نے تو آج خاص طور پہ سبز رنگ پہنا ہے، ہماری شیف سبین نے بھی آج سبز رنگ پہنا ہے، اور جشن سبز کوا ہے۔ اور اب بات ہو رہی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اس ندرت والے فضائل اور مناقب پہ۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے رحمانی صاحب، کون سے ایسے مناقب اور فضائل آپ کو نظر آتے ہیں
کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسن یگانہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل اور فضائل اور شمائل کے بعد اگر کسی نبی کی بات کی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل میں سے ہیں نبی اسلام، اور خاص سیدنا حسن کو کس طرح جو ہے وہ ہم الگ کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ جو ایک نبی کے جو فضائل ہوتے ہیں ان میں سب سے ٹاپ دا کلاس جو ہوتا ہے وہ حلم ہوتا ہے، یعنی کہ توحید کی نشانی نبی اور نبی کی نشانی ہے حلم، اور یہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا امام حسن کو حلم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو نبوت کے علاوہ جتنے شاہکار ہوتے ہیں وہ سب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی قوت برداشت، قوت صبر، ہر معاملات میں شکر کا معاملہ، رضا کا معاملہ، عطا کرنے والے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ سختیاں ہوتی ہیں، سب و شتم ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتے ہیں، مگر جواب میں چہرہ مصطفیٰ میں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی جو انبیاء کا وصف ہے، انبیاء کا جو وصف ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی ہر ایک میں، ہر نبی کی پوری آل میں موجود ہے، مگر جو بدرجہ عدم موجود ہے، جو اپنی انتہا پر ہے، وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اچھا، آپ اگر پوچھیں یہی سوال مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار سے پوچھیں، جو باب العلم ہے، جو نبی کی ذات و صفات کو بیان کرنے والے دنیا کے سب سے پہلے راوی ہیں، جو نبی کے خصائص کو بیان کرنے والے ہیں، جو نبی کی شمائل کو بیان کرنے والے ہیں، شمائل مصطفیٰ کو سمجھانے والے ہیں، وہ سیدنا علی حیدر کرار ہیں۔ اور علی حیدر کرار سے کوفہ میں پوچھا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل، اور پھر پوچھا جاتا ہے امام حسن اور امام حسین کے۔ تو یہاں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن سے اصل ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک جو میرے بیٹا حسن ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ ہے۔ بالکل، تو یہاں حلم کی بات ہو رہی ہے، برداشت کی بات ہو رہی ہے، اور شجاعت کا ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ناف سے لے کر پیر تک وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ آپ سے تصحیح چاہوں گا، دونوں شہزادوں کے لیے عذرو قرآن تو یہ بھی ہے نا کہ یہ جو ہے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جو اوصاف بیان کیے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں شکر کا معاملہ ہے، ذکر کا معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ ہے، ریاضت کا معاملہ ہے۔ قرآن کی آیت ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ جتنے بھی اوصاف بیان ہوتے ہیں، شکر کرنے والے، عطا کرنے والے، عدل کرنے والے، محبت بانٹنے والے، اس سے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ایک صاحب ہے جو آیا ہے اور وہ مولا امام حسن کے حلم کو لیول چیک کرنے آیا ہے۔ ہاں، سائل جو ہے وہ چیک کرنے آیا ہے۔ اس نے کچھ نازیبہ بات کی، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے والد گرامی کے حوالے سے بات کی، آپ خاموش ہیں، مگر جب بات دین کی آئی تو آپ نے یہاں کہا، شریعت پر روکا، اور اس کے بعد آپ اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس کو عطا کر دو۔ اس زمانے میں کوئی ہے کہ جب میں آپ کی ذات پر دیکھیں، ہم بات تو دوسروں کی جائے، اگر میں آپ کی ذات پر بات کروں گا تو آپ منہ پھیر لیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھ سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ قربان جاؤں رہتی دنیا تک ایک اصول سمجھا دیا۔ یہی اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جب میدان کے اندر سینے پر چڑھ جائے اور اگر اور بدتمیزی کرے تو اتر جائے کہ کہیں میرا غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے، پراگندہ نہ ہو جائے، وہ میرا اسی باپ کے بیٹے ہیں۔ واہ واہ، اپنی ذات پر آیا تو پی لیا۔ کیا اچھی بات ہے کہ اپنی ذات کو اس سے جدا ہی رکھا، اور نہ جانے کیوں میرے نوکے زبان پر آ گئے ہیں کہ کبھی کہا تھا امام حسن مجتبیٰ نے خود سے، اپنے منہ سے، اپنے دہن مبارک سے، کہ ان کی کیا ندرت ہے۔ میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ یگانگت ندرت، تو آپ میری تصحیح بھی کر دیجیے گا۔ کچھ ایسے الفاظ تھے کہ محمد ضمیری، محمد ضمیری، محمد میرا ضمیر ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں محمد ضمیری، محمد میرا ضمیر ہے،
اور پھر کہہ رہے ہیں علی امیری، علی میرا امیر ہے، یہ بھی ندرت ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں حسین وزیری، حسین میرا وزیر ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں جبریل فقیری، جبریل میرا فقیر ہے۔ یہ کیسی کمال بات ہے۔ بلکہ اگر سادہ سا یہ کہہ دیا جائے کہ حسین کے امام کا نام حسن ہے تو کیا چھوٹی بات ہے؟ کیا واہ کیا بات کیا ہے، چھوٹی بات ہے؟ کیا واہ واہ اتنی بڑی بات ہے؟ کسی نے یہی کہا ہے کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، ہاں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں، کیا عمدہ۔ جی، اور جہاں تک وہ منفرد فضائل کی بات تھی تو پہلے بات تو میں عرض کر دوں کہ جو مشترک فضائل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر سینکڑوں نشستیں رکھی جا سکتی ہیں، اور پھر اگر ہم ان مشترک فضائل کی بات کریں کہ جس میں امام حسین کے ساتھ وہ شریک ہیں، اس کے اوپر بھی متعدد نشستیں ہو سکتی ہیں، اور خود صحیح بخاری کے اندر ایک روایت کا حصہ موجود ہے، اور دیگر کتب صحیح ستہ کے اندر اور دیگر کتاب عالم اسلام کے اندر اور جملے بھی موجود ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ امام حسن امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی جملہ ہے وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، واہ واہ واہ، اور ان کے بابا جان ان دونوں سے افضل، کیونکہ وہ تو قسیم الجنت والنار ہے۔ اور پھر اگر ہم انفرادیت کی بات کریں تو حقیقت میں جو سب سے زیادہ نمایاں جو صفت اور سب سے زیادہ جو نمایاں چیز اور شخصیت نظر آتی ہے وہ ان کی صلح ہے۔ اللہ، صلح کے معاملے پر ہمیں انفرادیت نظر آتی ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ بس آپ نے یہ بات کہی اور ابھی انہوں کے زبان پہ ایک جملہ آیا، آپ سے تصحیح چاہوں گا کہ شاید کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دونوں زمانوں میں جب جنگ اور صلح کی ضرورت محسوس کی گئی ہے تو میں ایسے تصور کرتا ہوں کہ جیسے کوئی عارضہ تھا، جب تک دوا دینے سے حل ہو رہا تھا امام حسن نے دوا دی، اور جب عارضہ آپریشن کی حد تک آ گیا تو امام حسین نے آپریشن کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی ندرت جی، اور میں اس حوالے سے خود ایک حدیث رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ پیش کروں گا جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب برادران اہل سنت میں اور ہماری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ابنی ہذان امامان قاما او قعدا، واہ واہ واہ، یہ میرے دونوں بیٹے، بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، دونوں امام ہیں۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت سہل انگاری سے کبھی کام لے لیا جاتا ہے اور جلدی سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ چاہے ان میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور چاہے کوئی بیٹھ جائے، ایسا ہی بیان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ دونوں قیام کریں واہ واہ واہ، اور چاہے یہ دونوں قعود کریں اور بیٹھ جائیں، کیا کہنے، یہ دونوں قیام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صلح امام حسن ہو رہی ہے تو صرف صلح امام حسن نہیں ہے، صلح امام حسین بھی ہے، اور اگر جنگ امام حسین آپ نام دیتے ہیں تو وہ جنگ امام حسین صرف نہیں ہے، جنگ امام حسن علیہ السلام، اور وہ اپنا نشان قاسم ابن حسن کی صورت میں کھڑا کر رہے ہیں۔ میں بالکل حوالہ یہ دینا چاہ رہا تھا اور آپ نے بالکل یہ بات ہماری بیان کر دی، اور ساتھ ساتھ صلح امام حسن کے حوالے سے بھی ہم بات یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس صلح کو امام حسن علیہ السلام نے قائم کیا تھا، ان کی شہادت کے بعد اسی صلح کو جاری رکھا امام حسن علیہ السلام نے، جی یہ کیا یہاں تک کہ یزید ملعون برسر اقتدار آیا اور پھر وہ حالات پیدا ہوئے کہ مدینے سے مکہ کا سفر اور مکہ سے پھر کوفے کا سفر، راستے میں پھر کربلا آئی، اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں تھا، یہ تھا کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے لیے اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اگر تلوار چاہتے اور جنگ چاہتے تو صرف مردوں کا لشکر لے کر نکلتے، یہاں پر تو خواتین موجود ہیں، اور بتانا تھا کہ دیکھو جو سامنے والی قوم ہے وہ کتنی ظالم اور کتنی بربریت کا اظہار کرنے والی ہے کہ حتیٰ نواسیان رسول کو انہوں نے بے مخنا و چادر پھرایا ہے، تو ان کے ظلم کی انتہا کو بتانا ضروری تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی جو صلح ہے وہ ہمیں منفرد نظر آتی ہے تمام چیزوں کے اندر، اور صلح کے اندر جو صلح نامہ لکھا گیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کی ایک ایک شک جو ہے ایک شک بڑی خوبصورت ہے، جس میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد ممبر سے حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا، بنیادی بات، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کس قدر زیادہ تھا کہ یہ لکھوانی پڑی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین کے لیے انتظامات کی جائے اور ان کے لیے ایک مالی رقم معین کی جائے۔ اس کے علاوہ خود امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی بات ہے کہ اب حاکم شام اس حکومت پر خلافت کو تو رکھتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ یہ اپنے بات کسی کو منسوب نہیں کر سکتا کہ میرے بعد کون حاکم ہوگا،
اور یہ عہدہ امام حسن کو، اور اگر امام حسن موجود نہ ہو تو امام حسین علیہ السلام کو دیا جائے گا. یہ مینشن ہے جی، باقاعدہ یہ مینشن ہے بات. اس کے بعد یہ بات ہے کہ اور قرآن اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا، یعنی منافی قرآن نہیں ہوگا کچھ جی، بھی. جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے تک یہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شرک لکھوائی جا رہی ہے. اور پھر جو خود شرک بیان کرنے والے راوی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے اور لکھا اس بات کا کتابوں کے اندر اظہار کیا ہے کہ متاسفانہ کسی بھی شک پر عمل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ یزید ملعون برسر اقتدار آیا اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو گویا امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ نبی اکرم کے دین کو بچانے والے اور آگے بڑھانے والے کون ہیں، اور نبی اکرم کے دین کو استعمال کرنے والے افراد کون ہیں. اس لیے ہمیں امام حسن مشتبہ اس حوالے سے منفرد نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی شخصیت نہیں ہوتی تو وہ چہرے جو چھپے ہوئے تھے وہ کبھی بھی بے نقاب نہیں ہو پاتے. اچھا، میں بالکل مختصر چاہوں گا کہ آپ یہ مجھے بتا دیں، صرف وقت بہت کم ہے، سیکنڈز کی بات ہے، کہ یہ سرخ رنگ اور سبز رنگ کیوں جدا جدا ہے دونوں شہزادوں کے لیے؟ ویسے تو اس کے پیچھے ایک پوری روایت ہے اور کئی ساری متعدد روایات کے اندر یہ اشارے ملتے ہیں. ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب جبرائیل امین لباس لے کر نازل ہوئے تھے اور کئی مرتبہ جو ہے وہ فرشتے ان کے لیے دربار بن کے اور درزی بن کر آئے ہیں، اور ان کے لیے جب لباس لے کر آئے تو سوال کیا کہ اے شہزادو تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ تو امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے سبز رنگ پسند کیا اور امام حسین علیہ السلام نے سرخ رنگ پسند کیا. تو اس وقت نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے کہ ان بچوں نے جو رنگ پسند کیا ہے ویسی ان کی شہادت بھی واقع ہوگی. چونکہ انہوں نے سبز رنگ کا امام حسن نے انتخاب کیا ہے، لہٰذا ان کی شہادت زہر کے ذریعے ہوگی اور ان کا بدن سبز ہو جائے گا. اور چونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس پسند کیا ہے، آپ سلامت رہیں. فضائل و مناقب کے ساتھ مصائب کے بھی دو جملے آ گئے. آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. مرحبا مرحبا ناظرین، مرحبا سحر، مرحبا رمضان میں سچ نیوز کی اسکرین سے میں آپ کا میزبان، اور ہم جشن حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتے ہیں. اور یقینی طور پر اہل ایمان دنیا بھر میں جہاں جہاں بالعموم بستے ہیں یا بالخصوص پاکستان میں جو جتنے اہل ایمان اور عشاق محمد و آل محمد بستے ہیں، سب کو بہت بہت مبارک ہو آج کا دن. آج واقعی ہی رمضان المبارک کا مبارک جو ہے وہ صادق آ گیا ہے، کیونکہ آج 15 رمضان ہے. اور آج کا مقابلہ حسن نعت کون بنے گا سچ کی آواز. ہمارے ساتھ کچھ نوجوان ہیں جو ثنا کا اپنا حسن پیش کریں گے اور پھر ان کی ججمنٹ ہوگی. اور منصفین ذی وقار کے طور پر ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں محترم جناب عزیز الدین خاکی صاحب. ثنا خواں ہیں، ثنا گو شاعر ہیں، اور نعت گو شاعر ہونے کی حیثیت سے نہ صرف خود نعت پڑھتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے معاون بنتے ہیں، ان سے بھی نعت پڑھواتے ہیں. تو آپ دوہرے ثواب کے حامل ہوئے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں معین خان قادری صاحب. معین خان قادری صاحب دو مجموعہ کلام لا چکے ہیں جو انتخاب پر مبنی ہے، جس میں انہوں نے مختلف شعراء کو نہ صرف ٹریبیوٹ دیا ہے، خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کیا ہے، بلکہ ان کی نعتوں کو قلمی شکل میں محفوظ بنانے کی بڑی احسن صحیح کی ہے، جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت سے لوگ آپ کو استاد جانتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے تیسرے ثنا خاں، جن کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی لوچ اور ان کی کھنک سب سے جدا گانا ہے. وہ پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز پر آپ کو نظر آتے ہیں چیدہ چیدہ، لیکن متواتر نظر آتے ہیں سچ نیوز پر. اور جب پڑھتے ہوئے ہائی نوٹ پر ان کے گلے کی رگیں پھولتی ہیں تو یقین جانیں وہ جسمانی طاقت نہیں، وہ روحانی طاقت ہوتی ہے. آپ سلامت رہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز کا معروف نام شاہ رخ عباس خان. سلام، نوحہ، منقبت، قوالی، گیت، سنگیت، کون سا ایسا حوالہ ہے جہاں پر انہوں نے تباہ آزمائنی کی اور بہت سی داد وصول کی ہے. آج آپ اس لیے بھی یہاں موجود ہیں کہ آپ نے یہ سارے مراحل طے کیے ہیں اور پھر اب آپ کو یہ خدا نے عزت دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ بچے کس طرح موجود ہیں اور آپ وہ دور بھی یاد کریں
اور ان کو بریک میں آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ناظرین کرام, پہلے پارٹیسپینٹ ہماری بیٹی, ہماری بہن امیمہ شہزاد. جی بسم اللہ. جب ایک استائی ایک انترا کہا جاتا ہے تو بسا اوقات جو ہے وہ ایک بچے نے مجھ سے رو کر پوچھا کہ جی سنچائی نہیں کہنی, صرف استائی کہنی ہے, اور ایک انترا میں نے کہا نہیں, استائی سنچائی پھر انترا, تو ایک استائی ایک انترا. جی بسم اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی. کنٹسٹنٹ کون بنے گا سچ کی آواز, محمد انس فدا حسین. میں معین خان قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کبھی اپنے بچپن میں کسی نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا؟ جی جی بالکل لیا, نعتیہ مقابلے. تو وہ جو مقابلے کا ایک سلیقہ ہوتا تھا, کیا آج اس سے مختلف طریقے سے نعت پڑھی جا رہی ہے؟ جی اس دور میں تو ظاہر ہے, کیونکہ جو ہمارے سینئر ثنا خاں ہوا کرتے ہیں الحاج خورشید احمد حاجی کلیم سرور صاحب, تو بڑی باریک بینی سے اس کو دیکھتے تھے. تو اس وقت میں اور آج میں تھوڑا سا فرق ہے, زیادہ نہیں. اچھا جی, یعنی خضوع و خشوع میں کچھ کمی لگ رہی ہے آپ کو؟ پہلے ہم زیادہ دیکھا کرتے تھے, خشوع و خضوع ہمیں زیادہ نظر اب دعا آتا تھا. کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس خضوع و خشوع کو دوبارہ جو ہے وہ ہماری روح میں شامل کرے. جی بسم اللہ بیٹا. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے یوں آئے, اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. ساتھ آج جشن سبز قبا کے عنوان سے پورے دن کو جو ہم نے موسوم کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن قادری. آئیے جی. اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا باسی صاحب, آپ جب نوجوان تھے, بلکہ ابھی بھی آپ نوجوان ہیں, جب آپ پونے نوجوان تھے تو اس وقت یا جب آپ کا بچپن تھا تو جن بڑے ثنا خانوں کو آپ دیکھا کرتے تھے تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا جیسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بیش قیمت تحائف ملتے ہیں, لوگ دعوتوں پہ بلاتے ہیں, لوگ اپنی سواریاں لے کر آتے ہیں, آپ کو لے کے جاتے ہیں, بڑی عزت و تکریم دیتے ہیں, فین فالوئنگ ہے. اور اتنی فین فالوئنگ, یعنی آپ کی تصویر لگا دی جائے, آپ کی ویڈیو لگا دی جائے تو ہمارے فیس بک اکاؤنٹس پہ جو ہے وہ بھرمار ہو جاتی ہے لائکس کی. تو یہ وہاں نہیں تھا, تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ شراج صاحب, اس وقت میں اس دور میں اور آج دیکھتا ہوں تو اس وقت کے جو سینئر ثنا خان تھے, جونیئر کے ساتھ جو ان کی محبت پیار ہوتا تھا اور جس طریقے سے وہ داد دیتے تھے وہ بڑا قابل تحسین. لیکن میں قطع کلامی معاف, لیکن میں نے کبھی کسی سینئرز کے لیے اس طرح لوگوں کا پھول لے کر آنا اور تحائف دینا اس انداز میں نہیں دیکھا تھا جیسے آپ کے لیے لوگ آتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق آیا؟ اصل میں اس وقت آپ نے, جیسا آپ کو بھی پتہ ہے, میڈیا سے وابستہ ہیں آپ, پورا سال رہتے ہیں, اس وقت اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے. جی جی, صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور آپ دیکھتے تھے کہ اس وقت
मरहूम अमदानी साहब। आप तो जितने भी चैनल है, कोई जी। चैनल आप छोड़ते ही नहीं, हर चैनल पे मौजूद होते हैं माशाल्लाह। बड़ी मोहब्बत और अल्लाह आपकी। ताला ने आपको हर जगह बस बहुत इज्जत दी है। ये हुजूर की सनाखानी का बिल्कुल, सदका है। बिल्कुल आप और मैं सही कह रहे हैं। समझता हूँ कि बस आपका एक मैं जुमला कह और- दूं मैं आपकी इजाज़त से? वसीम अब्बासी साहब कहते हैं, मैं कुछ नहीं था और जो कुछ अब मैं हूँ और ज़माना मुझे देख के कह रहा है कि आप कुछ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सदका है हुजूर की सनाखानी का। माशाल्लाह। जी बेटा बिस्मिल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और जो तुम्हारा नहीं उसे हमने, जो तुम्हारा नहीं उसे हमने अपने दिल से निकाल रखा है, अपने दिल से निकाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अल्लाह। और इसके बाद अगले जो हमारे सना खां हैं वो तो सना खानों के शहनशाह आज़म के नाम पर मौसूम रखा हुआ नाम, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे, मोहम्मद हसन नक्शबंदी। आप आइए और बहुज़ूर सरवर कौनैन हदिया नात पेश कीजिए। शाहरुख अब्बास खां, ये बताइए कि मैं नातिया मुकाबले तो देखता हूँ, क्या नोहे और सलाम का भी कोई मुकाबला होता है? हाँ, बहुत सारे होते हैं आज़ाद। अच्छा। बिलखुसूस रमज़ान में तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो मैं भी इन मराइल से गुजरा हूँ। मेरा जो पहला जो एल्बम था जो मेरा जी, जो नोहे और का, मेरा ख्याल है उस वक्त आपकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई नहीं थी। बिल्कुल नहीं, हाँ। वो एक मुकाबले का ही अच्छा। इनाम था। एक अच्छा, वो प्रोडक्शन मुकाबला जीता तो उसके इनाम के तौर पर आपको एल्बम मिला? उन्होंने रिलीज़ किया अपने चैनल ठीक से है, वीडियो, ठीक है। ऑडियो और ये कौन से सन की बात है? ये तकरीबन कुछ 2009 या 10 की बात। 2009-10 में। अच्छा, यानी इसका माना ये है कि जो रिसाई अदब है खाकी साहब, रिसाई अदब में भी इस तरह के मुकाबले की फ़ज़ा मौजूद है। बिल्कुल है। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी। भी बहुत फैलाव है माशाल्लाह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि रिसाई अदब क्या है, नाती अदब ही का तो हिस्सा है, और क्या है जी? बिल्कुल। ये मोहम्मद वो आले मोहम्मद, उसी का सदका है हाँ, जी। बस इतना। जी बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे,
मांगे गे तुम्हें ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। हाकी साहब, मजमूई तौर पर दो जुमलों में आप बयान फरमाएं कि क्या बुनियादी तौर पर तसीह है जिसकी ज़रूरत महसूस करते हैं आप सना के मुकाबले में आने वाले बच्चों? बिल्कुल है माशाल्लाह, कमी होती है। नात खां को माशाल्लाह पहले तो पूरी तैयारी से आनी चाहिए, ठीक, कलाम का इंतखाब करके आना चाहिए। माशाल्लाह बच्चे उसमें कहीं किसी हद तक कामयाब भी होते हैं और कहीं कहीं रह जाते हैं, तो बच्चे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें अच्छा मोइन खान कादरी साहब, आप बताइए, क्या अपनी आवाज़ के टोन को मद्देनज़र रखकर कलाम का इंतखाब करना चाहिए? ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा भी है, और बल्कि मैं ये भी कहूँगा उसके साथ साथ कि जो उसके बेसिक हैं वो भी अपने असातिज़ा से मालूम करें बिल्कुल, कि क्या उसके बेसिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, मैं अब वसीम अब्बासी साहब आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोगों का शौक़ है, उनकी ख्वाहिश है कि वो वसीम अब्बासी बन जाए उसी तरह हाई नोट पे जाकर, तो क्या उनको कोई ये मालूम करना चाहिए कि हमें कौन सी नातें पढ़नी चाहिए, हम हाई पिच पे जाकर क्या हमारी सूरत हाल है? जी, आज का ये जो मुकाबला था, मैं अफसोस के साथ ये कहने पे मजबूर हूँ कि हमारी बच्ची बहन के अलावा जितने भी सना खानों ने कलाम पेश किया, आस्ताई में भी वो पूरा नहीं उतरे, अंतरे में भी पूरा नहीं उतरे। अलाज खुर्शीद अहमद साहब का कलाम पेश कर रहे थे, तो बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि जिस सना खान का कलाम पेश करें तो वो हक भी अदा करें अंतरे का। मैं माजरत के साथ सर ये देखें, नहीं, आप जो चीज़ मैंने आपने जो बात कही है, ये इस बात की जो है वो ज़मानत है कि आप वाकई जो है वो, और मेरा दिल चाहता है कि मैं वो जो अंतरा, मैं तमाम कराची के अतराफ़ व अकनाफ में बसने वाले तमाम अहले ईमान से कहूँगा कि वो अपना 15वां रोज़ा इख्तियार कर ले, क्योंकि कराची और उसके मसाफ़ात में अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है। रमजान है रहमान की रहमत का महीना है, मुसलमान का महीना, शैतान के पाबंद सलासल का महीना। जी मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान आपको कहता हूँ मरहबा मरहबा मरहबा, और मुकाबला अपने मंतकी अंजाम को पहुँच चुका है, लेकिन अभी नताइज आना बाकी है। लेकिन एक जुमला जो आया हमारे मुनसिफ हज़ी वक़ार की जानिब से, वसीम अब्बासी साहब की जानिब से, कि वो मुकर्ररा मयार या जो एक आप समझ लें कि एक थ्रेश होल्ड है, उससे कहीं नीचे जो है वो उनको जो है वो पार्टिसिपेशन नज़र आई। और मेरा ख़्याल है इस तरह का इजहारिया इस बात की दलील है कि एक सेहतमंद, अच्छा और काबिल एतमाद मुकाबला जब मुनक़िद किया जाता है तो उसमें मुनसिफ ये नहीं देखता कि इसमें मेरा कोई हिज्ब का पहलू निकल रहा है या नहीं निकल रहा, वो देखता है कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब आपसे चाहूँगा कि आज चूँकि जश्न सब्ज़ क़बा है और आपने एक बहुत शानदार कलाम लिखा है, तो अगर वो आप बारगाहे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि मैं तो कहूँगा वो बारगाहे रिसालत माब भी है। जी जी बिल्कुल, जब आप जब आप उनका जिक्र करेंगे तो सरकार को तो मुखातिब करें। मतले में उनका जिक्र खुद ब खुद आएगा। और दो अशार पेश करूँगा इंशाअल्लाह। देखिए कि फरतबे सैयद अबरार हसन इब्ने अली, सरकार की ज़ात के पर्दौ थे। परतवे सैयद अबरार हसन इब्ने अली, क्यों ना हो पे करे अनवार हसन इब्ने अली, क्यों ना हो पे करे अनवार हसन इब्ने अली। लाडले फातिमा ज़हरा के अली के दिलबर, लाडले फातिमा ज़हरा के अली के दिलबर,
سرور دین کے دلدار حسن ابن علی، سرور دین کے دلدار حسن ابن علی۔ اور یہ تاریخی ہے، یہ جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ فتنہ قتل کا سر قطع کیا خوبی سے، فتنہ قتل کا سر قطع کیا خوبی سے، ہے قلم آپ کا تلوار حسن ابن علی، ہے آپ کا تلوار حسن ابن علی، فتنہ قتل کا سر قطع کیا خوبی سے، ہے قلم آپ کا تلوار حسن ابن علی، ہے قلم آپ کا تلوار حسن ابن علی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری دعا ہے خاکی صاحب آپ کی لکھی ہوئی ہر سطر آپ کے لیے توشہ آخرت بنے اور دنیا میں بھی آپ کی عزت اور وقار میں بلندی کا سبب بنے۔ اور اب ہم چاہیں گے کہ بارگاہ امام حسن میں ایک اور جو ہے وہ ہمارا جو نذرانہ ہے وہ پہنچ جائے، اور میں شاہ رخ عباس خان آپ سے کہوں گا کہ آپ عطا کریں، ہم اپنی سماعتیں شامل کر رہے ہیں۔ جی جی، اس حوالے سے میں کلام یہ تو سچ نیوز کی پوری ٹیم نے بچھایا، سید زین العابدین اور یہاں پر دانش علی خان، سب لوگ اکٹھے تھے۔ جی میں اسی کے ساتھ چاہوں گا پہلے نتائج آ جائیں۔ جی نتیجہ آپ دے دیجئے، دو وہ بچے، ہم پھر کلام پہ آتے ہیں۔ جی جلدی سے بتائیے گا۔ جی آج ہم نے ایک ہی نعت خواں کو منتخب کیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی نعت خواں کو منتخب کیا ہے، وہ نام لیجئے تاکہ وہ امیمہ شہزاد، یہ اگلے مرحلے میں جائیں گی۔ ہماری بہن، ہماری بیٹی آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، جلدی سے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اور آپ کے لیے امیمہ شہزاد یہاں سے گفٹ ہیمپر ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا گوبیز کا۔ بچے یہیں نیچے آ جائیں، نیچے آ جائیں بیٹا۔ اور یہ مقابلہ حسن نعت ہے، وہ والا نہیں ہے، وہ 1 2 3 والا ہوتا ہے نا، وہ ویسے حضور کی نعت ہی بلندیوں پہ وہ بلندیوں پہ، بالکل ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور ترقی دے۔ اور جو باقی بچے ہمارے ساتھ ہیں ان سب کے لیے بھی دھمتل سویٹس اور معروف کی طرف سے اور مغلیہ کی طرف سے تحائف ہے جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے لیے بڑے انعامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنے ہمارے دیگر اشتراک ہیں ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ ان کے معاون ہونے کے سبب سے ہماری یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مرحبا سحر ٹرانسمیشن میں کمانڈر بلڈرز، امار رائل سٹی، وائٹل گروپ آف کمپنیز پروڈکٹ، ملکہ مسالہ، معروف سویٹس اینڈ نمکو، دھمتل سویٹس، جبکہ کراچی ذائقہ حلیم ہمارے لیے سحر کا اہتمام کرتے، بہت بہت شکریہ۔ گوبیز پینٹ کا بہت شکریہ، گارڈ باسمتی رائس کا بے حد شکریہ۔ جی شاہ رخ عباس خان آپ کی آواز ہوگی اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس منقبت کے ہمراہ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن بالکل نہیں چھوڑا، کل پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ جی بسم اللہ۔ ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے، دونوں شہزادوں کا ذکر دسترخوان امام حسن، یاد رکھیے گا کہ ہے اپنی زندگی میں روانی حسین سے، کہ لنگر حسن سے ملتا ہے، لنگر حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے، اور بس کربلا میں مات ہی بے بس دکھائی دی، بس کربلا میں موت بھی بے بس دکھائی دی، دستے ادب کو جوڑ کے خود ہار مان لی، شیر خدا کے شیر سے یعنی حسین سے، زہرا کے لال نے انہیں ایسا سبق دیا، دنیا سے ظالموں کا نشان تک مٹا دیا، ڈرتے ہیں اب بھی ظلم کے بانی حسین سے، ہے اپنی زندگی میں